اور کوئی دوست فرمائیے. السلام علیکم سر. آگے آ پہلی جائیں. بات تو یہ ہے کہ آگے سر اور آگے آ جائیں. میں جماعت احمدیہ کا آدمی نہیں ہوں. ہاں آپ نے جو السلام علیکم سر کہا تھا اسی میں مجھے پتہ لگ جائے گا. کیونکہ میں صدیقی صاحب کا دوست ہوں اس لیے احمدی نہیں. خیر باقی بتائے اچھی گا. وجہ بتائیے آپ نے. تو آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے؟ جی سر. گجرات کے ہیں؟ نہیں راول پنڈی کا ہوں. راول پنڈی کے. جی نام میرا راجہ محمد کس علاقے کے؟ راول پنڈی. نہیں شہر کے گاؤں کے؟ شہر کا. اچھا جی تو صدیقی صاحب میرے دوست ہیں, ان سے اکثر بیٹھتا رہتا ہوں, باتیں ہوتی رہتی ہیں. جی جی فرمائیے. تو ٹی وی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے. جی یہ دلی خواہش کہ ہے آپ سے ملاقات کروں. ٹھیک ہے تو وہ تو آپ تعالیٰ کا نے پروگرام کیا. بھی آ جائے گا اب. جی اچھا تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھٹی کی اپلائی کی تھی. اچھا میں ایک فرم ہے وہاں پہ, ایک فورمین کافی عرصے سے. کس چیز میں؟ وہ پینٹنگ کی کمپنی ہے ایک. اچھا مجھے تقریباً 25-26 سال یہاں پہ ہو گئے. تو مجھے چھٹی تو نہیں دے رہے تھے, ٹھیک تو میں نے آنا ضروری تھا. ٹھیک انہوں نے بولا بھائی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا. جی وہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہو گئی. میں لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا. مشینیں خراب ہوں گی. انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا, سیٹرڈے بھی نہیں ہوگا, سنڈے ہوگا, منڈے کو کام ہوگا. شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا, آپ سے ملاقات ہو گیا. سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں, اگر میں کوئی غلط بات کروں تو محسوس نہ کرنا, اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے. بات یہ سر کہ اور آگے آ جائیں. احمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورپ میں ہو رہی ہے, آگے پیچھے ہو رہی ہے, مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں؟ کون لوگ؟ یہ احمدی جو ہیں. یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے. پاکستانیوں سے پوچھیں, پاکستانی حکومت سے پوچھیں, پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں, پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں, جن کے نزدیک آپ کی عدالت عالیہ کے نزدیک سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295C کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے. جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو؟ حق ہے سر, مگر اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے. یہ اگر پھانسی پہ لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں نا جو یہاں پہ ہالینڈ میں رہتے ہیں. یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں. ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے جاتے ہیں, سر پہ اٹھایا جاتا ہے, بڑے بڑے اچھے. ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں, جی ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. Why? After what is the reason? I mean to اس say. لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے. جی بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا کرتا. سر مغربی قومیں ہوں, امریکہ ہو, جو بھی ہیں, ان سب کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں. اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل. سر اب آپ بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے طرز سے, اور خدا کرے کہ میرا یہ حسن ظن سچا ہو. آمین. آپ نے اپنے گرد و پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو, سر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں؟ نفس کی سر. نفس کی. اپنے نفس کی خاطر گدھے کو بھی باپ بنا لیں گے. بناتے ہیں. جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدھا کہہ دیں گے. سر یہ قومی کردار بن گیا ہے. جی اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, دونوں ہی مشرک ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے, اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادیں مانگتے ہیں. یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعتاً ان کا احترام کر رہے ہیں. دنیا کو خریدنے کے لیے. بالکل بالکل صحیح ہے. Exactly. بے نظیر ہو یا نواز شریف ہوں, دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے جی ہیں, جی عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے. سر اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا, نہ مل سکتا ہے. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرک ہو گئی ہو, اس سے کیا خیر کی امید ہے؟ ان کا ملا اتنا بد نصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ, گلی میں, ہر موڑ پہ, ہر گھر میں خطرہ ہے, بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائے جا رہا ہے.
ना दीन बाकी, ना इंसाफ बाकी, ना सच्चाई बाकी, ना बच्चों का एहतराम बाकी, ना बड़ों का एहतराम बाकी। जहाँ बच्चे बिकते हों, जहाँ बच्चे अगवा हों और अगर कोई पैसे न दे तो उन मासूम बच्चों की लाशें बोरियों में भर के भेजी जाती हों, जी जहाँ जब चाहे कोई मोटर सवार जिसको चाहे कत्ल करके निकल जाए, ठीक। जहाँ डाके आम हों, जहाँ चोरी रोज़मर्रा का दस्तूर बन जाए, किसी को कोई अमन नसीब ना हो, वहाँ इनके नज़दीक अल्लाह के फजल के साथ इस्लाम कायम है और बड़ा इस्लाम का बोलबाला हो रहा है। और जिन बस्तियों में जहाँ जमात अहमदिया वाक़तन नेकी की अलमबरदार है, सच्चाई की तालीम देते हैं, नमाज़ें पढ़ते, इबादत करते, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराते, वो इनको सबसे ज़्यादा जालिम और सफाक दिखाई दे रहे हैं। जब नज़रें भेंगी हो जाएं, जब दिखाई देना बंद हो जाए या गलत दिखाई दे, तो ऐसी कौम को आप कैसे हिदायत देंगे? ठीक। देखें, जब से इन्होंने पाकिस्तान में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है, उस दिन से आज तक की तारीख़ देख लें, इनका हर कदम किस तरफ उठ रहा है। आप एक नज़र दौड़ाएं, आपका दिल फैसला करेगा। खैर सर, वो तो नज़र दौड़ाइए। आप मुझे ये बताइए कि एक भुट्टो साहब थे सर, उन्होंने ये दावा किया कि मैं 90 साला मसला हल कर रहा हूँ, और उलमा ने उनके घर पे हाज़िरी दी और उनको फूलों के हार पहनाए और कहा हम सब आपके हमेशा के लिए ग़ुलाम बन गए हैं। ये फ़ैसला जो था, ये उलमा ने कहा कि इस्लाम की तारीख़ में सबसे बड़ा फ़ैसला है। तो मुजाहिद आज़म कौन हुआ? भुट्टो साहब। देख लें ज़ाहिर बात की हालत क्या हुई है। ज़ाहिर बात। उनका क्या अंजाम हुआ? अंजाम तो आपके सामने है। खुदा ताला अपने खिदमत करने वालों का उनसे ये सलूक किया करता है। नहीं, किसकी शह पर उन्होंने किया? सऊदी अरब के बादशाह की शह पे। उसका उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उलमा सारे आलम इस्लाम की, उसमें ये फैसले हुए और सऊदी अरब के शाह फैसल ने पूरी तरह इनको आशीर्वाद दी, बरकत दी कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, फैसले करो। उनका क्या अंजाम हुआ? बुरा ही हुआ। सारी अरब तारीख में एक भी ऐसा शख्स नहीं है इन बादशाहों में से जो अपने भतीजे के हाथों इस तरह कत्ल हो। और उसके बाद पीछे पीछे ज़िया साहब आ गए। उन्होंने कहा जो रही सही कसर रह गई थी खिदमत इस्लाम की, वो मैं पूरी करूँगा। ठीक है, गलत? जी हाँ, ठीक है। 1988 में हाँ। फिर जब उन्होंने वो खिदमत कर दी तो उनका क्या अंजाम हुआ? वही हुआ। इत्तफाकात हैं ये? इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तफाक तो हो नहीं सकते। ईमानदारी से बात की जाए तो ये इत्तेफाक तो नहीं है। ऊपर तले उन लोगों का अंजाम जिन्होंने मौलवियों की दानिश में इस दौर में इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत की, उनका यह अंजाम हुआ। सर, अब जो मुबाहला हुआ है, पहले मुबाहले से भाग गए थे कि हम इकट्ठे एक जगह नहीं हो, तुम सऊदी अरब आओ, वहाँ पाकिस्तान आओ, इस तरह ये पीछा छुड़ा रहे थे। मैंने मौलवियों से कहा कि अब तुम यूँ करो कि उस तरह मुबाहला ना करो, लानत डाल दो। लेकिन हम जो कहते हैं कि झूठ है, तुम जो दावे हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हो सरासर झूठ है। उसमें से एक एक इल्ज़ाम उठाओ और खुदा की कसम खा के कहो कि सच है। तुम कहते हो हमने हज़रत मिर्ज़ा साहब को आज़ाद नबी बनाया हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये ग़ुलाम नहीं बल्कि उनके हम बल्ला, बल्कि उनसे भी अफजल। ये इल्ज़ाम जो तुम पाकिस्तान की गली गली में गंद उछालते हो, तो अब आओ मैदान में और आमना सामना बेशक ना हो, तुम सिर्फ अखबार में ये ऐलान कर दो कि ये हमारा इल्ज़ाम है, हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठे पर लानत, और अगर हम सच्चे हैं तो अहमदियत को बर्बाद कर दें। इसमें कौन सी नामाकूल बात थी? कोई भी नहीं। इससे भी भागने शुरू हुए और बहाने बना के हाँ हम मुबाला कबूल करते हैं, मगर जब मैं कहता था इस बताओ वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको तुम सच्चा कहते हो, उनका नाम लेकर इनकार करो, तो सब भाग जाते थे। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा अब ये है तो यही सही। अब हमारी तरफ से एक तरफा लानत शुरू हो चुकी है, अब इंतज़ार करो
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ خدا وہ سلوک کرے گا کہ دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی، اور جو آپ کا بس چلتا ہے کریں، آپ احمدیت کی ترقی کی روک نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اس آخری چیلنج کو انہوں نے یہاں انگلستان کے علماء نے، جو آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، بریلوی اس کے گولڑا شریف کے مرید ہیں، جی لندن میں اور بلکہ انگلینڈ میں جن علماء کا قبضہ ہے اصل، جی وہ سب گولڑا شریف کے مرید ہیں، اور ان سب نے متفقہ طور پر اس چیلنج کو قبول کیا اور مسجدوں میں جمعے کا دن ایک منایا، اس میں یہ دعا کی کہ اے خدا اس صدی سے بلکہ اس سال سے پہلے پہلے احمدیت کی ساری دنیا سے صف لپیٹ دے، کیونکہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اور لعنتیں ڈالیں۔ اور اس اعلان کے چند دن کے بعد ان کے پیر صاحب اچانک فوت ہو گئے، اور ان کو وہاں جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے وہاں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ وہ اکٹھ جو تھا وہ ایک دو دن بھی نہیں رہا، آگے عید آنے والی تھی، عید میں نمازیں الگ الگ ہو گئیں۔ تو میں نے یہی دعا کروائی تھی جماعت کو کہہ کے کہ اے خدا مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، اگر ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے، پاکستان میں بھی ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، شیعہ سنی کے فساد اتنے بڑے کہ ایک دن آج نظر نہیں آتا اخبار جس میں کسی کا قتل نہ ہوا مذہبی نقطہ نگاہ سے۔ اور وہ جنہوں نے ہمارے خلاف اکٹھ کیا تھا اب ایک دوسرے کے گردن کاٹنے لگے ہیں۔ اور جو نہایت دردناک واقعہ ہوا ہے حج کے موقع پر، جی اس کا پہلے تو مجھ سے جب پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ مباہلے کے نتیجے میں ہے، محض ایک آفت کو مباہلے کا نتیجہ قرار دینا جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلا اعلان کیا۔ جی لیکن بعد میں جب وہاں سے خبریں ملیں اور حج کرنے والے احمدی واپس لوٹے ہیں تو اب مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلے کی قبولیت کا نشان دکھایا سر، ہے۔ میں ادھر ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، جی ڈونٹ مائنڈ۔ جی باتیں ہو رہی ہیں تو بات کرنی چاہیے کہ دل کو تسلی کے لیے۔ اچھا سر، بات یہ جب مباہلہ ہوتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ ان غریبوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان پہ پڑھنا چاہیے جو میں جھوٹ آؤں گا، بول کر لوگوں کو میں آتا گمراہ ہوں، کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرف ابھی، سر اس کا جواب الگ ہے، بعد میں دوں گا۔ رائٹ سر۔ ساری قوم کو مباہلے کی دعوت تھی، سر لیکن آپ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ علماء جب گمراہ کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے عوام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر گھر جلانے والے عوام ہوتے ہیں، ان پڑھ عوام، غریب لوگ۔ اور سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے، ایگزیکٹ یہ ہر جگہ۔ جی تو جو جن کے ذریعے یہ ظلم کرتے ہیں وہ کس طرح سزا سے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی فساد کی طرف ان کو بلایا جائے وہ لبیک کہہ کے آگے آ جاتے ہیں، جب ان کو نماز کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خیال کہ عوام الناس معصوم ہیں یہ درست نہیں ہے۔ روز مرہ جو ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان میں عوام الناس ملوث ہیں، صرف طاقت کی بات ہے، جس کو جب طاقت ملے وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا۔ اب سنیے حج والا قصہ۔ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباہلے کی دعوت کو قبول کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا، ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں، اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال۔ اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی، کہ کوہرام پڑ گیا۔ جی پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں۔ جی اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے۔ جو آگ لگی ہے،
آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں، اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں. چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے، درست. اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں، اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دی ہیں. ہاں کچھ لے کے پاؤں کے نیچے. ایک قیامت برپا تھی، اور ریکارڈڈ ہے یہ بات. اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا، ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں، اس لیے آج تو فیصلہ کر دے. تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا. مگر سر یہ جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون؟ میڈیا جو ہے، اخبارات وغیرہ، میڈیا یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات میں، ہوئی ہے. آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے. اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے. ٹھیک. آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے، سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں، خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک. اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں. اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے. لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں. اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا. جل کے جی بالکل. تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب، اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا. اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا. مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا. آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے، اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی